السلام على خير خلق الله أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم۔ سب سے پہلے میں اپنا مختصر سا تعارف کروا دوں تاکہ ہمارا جو ایک گیپ ہے وہ ختم ہو جائے اور سوال و جواب میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ جان پہچان ہو تو بات کو سننے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ حافظ جنید اقبال میرا نام ہے اور زندگی کے ابتدائی دور کے 12 سال میں کراچی میں رہا ہوں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وہ جب باہر نکلے تو تعلیم دین کی اس میں حفظ میں نے خانپور سے کیا اور درس نظامی جو عالم کا کورس ہے وہ گجرانوالہ سے، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی ہے فیصل آباد سے مرکز التربیہ الاسلامیہ سے، اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے اسپیشلائزیشن کی ہے حدیث میں، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ ہوا ہے پڑھانے کی فیلڈ میں، اور تقریباً 3.5-4 سال کا عرصہ میں نے ایک مدرسے میں پڑھایا۔ اس کے بعد ابھی دارالسلام ایک انٹرنیشنل کتابوں کو چھاپنے کا اور R&D کا ایک ادارہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، تو اس کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ یہاں پہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ اس کا ایک ادارہ ہے دارالسلام اسکالر انسٹیٹیوٹ، اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، اور ساتھ کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جن میں پڑھا رہا ہوں۔ ایک یونیورسٹی ہے ریاض کی جامعہ المعرفہ، اس میں آن لائن لیکچرز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے المدار انسٹیٹیوٹ ہے شیخ عاطف کی، اس کا کیمپس ہے جوہر ٹاؤن میں، اس میں پڑھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے اور کچھ ادارے ہیں جن کے ساتھ میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ مسجد الرحمان میں یہ جو کورس آپ کا شروع ہونے جا رہا ہے، یہ کورس اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، اور اس کورس میں جتنے بھی لوگ اس وقت شامل ہیں وہ سب روزانہ یہ سوچ کر آئیں، روزانہ یہ تہیہ کر کے آئیں کہ کچھ نیا سیکھنا ہے، اور سیکھنا کئی ایک طریقوں سے ہوتا ہے، اور جب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، انما العلم بالتعلم، علم جو ہے نا تکلف سے سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم آرام سے کہیں بیٹھے ہوئے بھی سیکھ سکتے ہیں، یہ کوشش کر کے سیکھنے سے آتا ہے۔ تکلف اس میں جو کرنا پڑتا ہے، کوشش، محنت، جد و جہد اور راتوں کا جاگنا، اور اس میں تگ و دو کرنا۔ ایسے نہیں ہوتا کتاب تکیے کے نیچے رکھیں اور صبح اٹھیں تو بندہ جو ہے وہ عالم بن چکا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں بھی ابھی ہم جب لیکچر لیں گے تو اس میں آئیں گی کہ کیسے صحابہ کرام نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپایا ہے، اور اپنی زندگیوں کو اس علم کے لیے انہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تگ و دو اور کوشش کی ہے۔ تو علم یہ بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ جو ہمارا یہ کورس ہے اس میں سب سے پہلے ہم علم کی فضیلت پہ بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں ہیں، کچھ اس کی تفسیر ہے، اور دوسری جو میں بات کرنے لگا تھا ساتھ وہ یہ کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں سوال ضرور کریں، اور جو بھی میں بات کروں میری بات پر آپ اعتماد کم کریں، اور ریفرنس اور جو حوالہ میں دوں اس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ کیونکہ اس وقت جو سوالات ہو رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، کئی لوگ دین سیکھنے اس لیے نہیں آتے، یار کس کی بات سنیں، کس مولوی صاحب کے پیچھے جائیں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی بات کس کی سنیں؟ تو آپ بات سنیں لیکن اس کو ویریفائی کریں۔ اس کے طریقے بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، کون کون سی کتابیں ہوتی ہیں، کس کس کتاب سے ہم کیسے کیسے حدیث تلاش کر سکتے ہیں، کیسے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ شروع سے لے کر اب تک کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تو دنیا کو بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر لکھ دی اور سب کچھ لکھ دیا، اور کہا کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو ہونا ہے اور جو ہو گیا وہ سب کچھ لکھ دو، قلم نے لکھ دیا۔ اور یہی چیز فطرت کے اندر موجود ہے۔ آج کسی بھی مذہب کے کسی بندے سے پوچھ لیا جائے نا، کوئی بات کر لی جائے تو وہ سوال کرتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ جاہل بھی ہو نا، پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو کبھی نہیں سنا، یہ تو کبھی میرے علم میں نہیں آیا۔ تو وہ لکھی ہوئی چیز نا فطرت ہے، ہر بندے کو چاہیے ہوتی ہے۔ ہماری ڈاکومنٹس کے اندر کوئی چیز آ جائے تو اس کو
تسلیم کر لیا جاتا. بھائی اس کے پاس مہر لگا ہوا کاغذ ہے, اس کے پاس ایک ایسا کاغذ ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ بھی بندے پر اعتماد نہ کریں, ٹھیک ہے, عزت اور احترام سب کی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام جو ہے وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یا امام ابن تیمیہ, ابن قیم, یا امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی عزت اور احترام سر آنکھوں پر ہے. لیکن جب وہ بات کریں گے تو اصول کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 3 میں, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, لوگوں پیروی اس کی کرو جو تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. صرف یہاں بات ختم نہیں کی, ساتھ فرمایا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کے علاوہ یعنی اللہ کی بات کو چھوڑ کر اولیاء کی, ولیوں کی, نیک لوگوں کی پیروی نہیں کرنی. عزت اور احترام کریں. بات ماننے کی جب بات آئے گی نا تو کہہ دیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی بات ماننی, ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں علم کی فضیلت کی طرف. علم کی فضیلت کے حوالے سے بہت سے دلائل موجود ہیں, میں کچھ چند دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں, کسی بھی چیز کو اگر جاننا ہونا اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے, تو دیکھ لیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو حاصل کرنے والی لائن میں کون کھڑا ہوا ہے. اگر تو کوئی ایرے گہرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا تو پھر سمجھ لیں کہ یار یہ فضولیات ہیں. اور اگر دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لیں چیز بڑی بہترین ہے اور اس کو میں نے بھی حاصل کرنا ہے. اور یہ جو علم ہے یہ دینی علم, اس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کہا جاتا ہے. یہ ان کی وراثت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے نبی کے پیچھے چلا دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, جائیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے علم حاصل کر کے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی حکم ہوئے ان میں سے اضافے والی چیزوں کی دعا کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں ربی زدنی علما, قل ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ کو اضافے والی مطلب کوئی چیز اضافی چاہیے نا تو علم مانگیں اور کہیں کہ ربی زدنی علما. تو حدیث میں آتا ہے, حدیث مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے, یہ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو شخص گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے اور اس رستے پر, علم کے رستے پر چلتا رہا, یہ اصل میں جنت کا رستہ ہے. منزل دنیا میں نہ بھی ملے لیکن علم حاصل کرتے رہے. اور دینی علم تو میرے بھائی یہ اس قدر ضروری ہے کہ بندے کو اپنے رب کا تعارف ہونا چاہیے, بندے کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہونا چاہیے جن کی پیروی کرنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پتہ ہونے چاہیے جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معمولات پتہ ہونے چاہیے. میری 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزرے, میں جب صبح کرتا ہوں مجھ پر کیا واجبات ہیں, کون سے حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں, کون سے فرائض ہیں, جو یہ چیزیں ساری ایک بندے کو پتہ ہونی چاہیے. تو جو شخص علم کے رستے پہ نکلا ہوا ہے یہ اصل میں جنت کے رستے پر ہے. نتیجہ نہیں بھی نکلتا, بڑی پوسٹ نہیں بھی ملتی, نام دنیا کے اندر نہیں بھی آتا, بڑے بڑے تختوں پہ نام نہیں بھی لکھا جا رہا, تو بھائی جان میں اللہ کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں اور اس رستے پر نکلا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہاں تک بات ختم نہیں, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے اس کام کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہوتا ہے, جو علم حاصل وہ کر رہا ہے, فرشتے پر بچھا رہے ہیں. جب بادشاہ سلامت نکلتے ہیں آس پاس کے لوگ جو لائن سے کھڑے ہوتے ہیں ان کی گردنیں جھکی ہوتی ہیں, تو اگر یہ عالم دین نکل رہا ہے, اس کو اللہ نے بادشاہ والا مقام دیا ہوا, فرشتے جھک کر اپنے پر جھکا کے سائڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو میرے بھائی اس سے اور افضل کام کیا ہو سکتا ہے. پھر یہاں تک ختم نہیں ہے, تیسری چیز جو اس حدیث میں ہے, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. عالم کے لیے آسمانوں زمین کی ہر چیز استغفار کرتی. یہ مچھلیاں, یہ آسمانوں پہ اڑتے ہوئے پرندے, یہ زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑے, یہ چیونٹی, یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں, کبھی ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے, من فی السماوات و من فی الارض, آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے یہ اس عالم دین کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ کبھی بندہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے تو وہ عالم ہوگا, علم حاصل کرنے والا عالم ہوتا ہے. تو عالم علم حاصل کرنے والا جو شخص ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مثال کو واضح کرتے ہوئے فرمایا والحیتان فی جوف الماء، پانی کے پیٹ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس عالم دین کے لیے استغفار کر رہی ہیں۔ اب آپ لوگ ذرا اپنے علم پر تھوڑا سا نظر دوڑائیں اور بتائیں کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں؟ آج تک کوئی گن پایا ہے؟ کسی سائنسدان نے آج تک یہ بتایا ہے کہ بھائی جان میں سمندر کا جو ہے وہ اتنا حصہ گھوم چکا ہوں اور اتنے حصے میں مجھے اتنی انواع و اقسام کی اتنی تعداد کی مچھلیاں ملی ہیں؟ آج تک اس کی تعداد نہیں گن پائے، اور تعداد اسی چیز کی نہیں گن پاتے جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی مردم شماری ہو رہی ہے تو ہماری تعداد تو گن کے وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے اور بتا دیں گے کہ بھائی صاحب اتنی ہے، کیونکہ ہم لمیٹڈ ہے، وہ ان لمیٹڈ چیزیں ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ وہ اتنی ہے کہ انسان سارے کوشش کر لیں جا کے، سارے انسان، اور سمندر کتنا بڑا ہے، زمین کے مقابلے میں سمندر کا حجم دیکھ لیں وہ کتنا بڑا، پھر اس کے اندر رہنے والی مخلوقات ساری استغفار کر رہی ہیں، بھائی تھوڑی فضیلت ہے۔ پھر ایک حدیث میں، اسی حدیث کے اگلے حصے میں، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک ہے عالم جو علم حاصل کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، علم حاصل کر کے عبادت کرتا ہے، اس کی فضیلت ایک علم کے بغیر عبادت کرنے والے پر، ایک ہے بڑا عبادت گزار ہے، تہجد وہ پڑھ رہا ہے، صدقہ وہ کر رہا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کھانا کھلانے کی مہم اس نے جاری کی ہوئی ہے، علم نہیں حاصل کر رہا، عالم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاكِبِ، جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے اور باقی ستاروں کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے اور وہ نظر ہی نہیں آتے جب چودھویں کا چاند مکمل گول ہو کر چمک رہا ہوتا ہے، ایسے ایک عالم ہوتا ہے، اور باقی وہ آپ عبادت گزار سمجھ لیں کہ وہ عبادت گزار ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہتا عالم کے مقابلے میں۔ ان کی اپنی فضیلت ہے کہ بندہ عبادت گزار ہے، بہت روزے رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لیکن علم حاصل کر رہا ہے، کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ بھئی عالم تھوڑے وقت میں اس کو پتا ہے کہ مجھے کون سی دعا کرنی، تھوڑے وقت میں اس کو پتا ہے مجھے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، میرا اللہ مانے گا کیسے، میرا اللہ جو ہے وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرے گا۔ اگر بندہ جو ہے وہ عابد ہے، وہ کئی دفعہ ایسے کام کر جائے گا جو دین میں ہے نہیں۔ شیطان عابد کو گمراہ کر سکتا ہے، عالم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کبھی شیطان وہ آئے گا میرے پاس، آ کر کہے گا چل یار 2 رکھتے نا ابھی یہ پڑھ لے اس طرح کی، اور اس کے اندر تو ایسا کر سجدے 3 کر لے۔ اب جو عالم ہوگا وہ تو فوری طور پر کہہ دے گا بھائی صاحب سجدے چاہے آپ 3 کرا لیں چاہے 100 کرا لیں، نماز قبول نہیں ہونی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو ہے نہیں۔ عابد کیا کرے گا؟ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ کہے گا ہاں یار بات تو تیری ٹھیک ہے، سجدے 3 کرنا، 3 سجدے زیادہ فائدہ، 4 سجدے زیادہ فائدہ، وہ اپنا حساب و کتاب لگائے گا سجدوں کی ثواب پر اور وہ کر گزرے گا۔ یہ ایک صرف تھوڑی سی ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثالیں اس کی بڑی بن سکتی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو عالم ہے اور جو اکیلا عابد ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ وراثت کس چیز کی ہے؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا، یہ درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ انما ورث العلم، ان کے پاس علم ہوتا ہے، یہ علم کی وراثت دیتے ہیں۔ فمن اخذہ تو جس نے اس کو لے لیا، اخذہ بحظ وافر، اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ یہ ایک حدیث ہے علم کی فضیلت پر، اور کتنے سارے مقام اس میں ذکر ہوئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جو علم ہوتا ہے نا، اگر علم کو ہم مال کے ساتھ کمپیئر کریں، اور آگے جا کے انشاءاللہ میں خلاصے میں بھی بیان کروں گا، علم کو اگر ہم مال کے ساتھ کمپیئر کریں، مال ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں رہ جاتا ہے۔ جب بندہ جتنا مرضی مال کما لے، جو کھا لیا وہ لگ گیا، جو لباس پہن لیا وہ لگ گیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ لگ گیا، باقی سارا تو وارثوں نے لے جانا ہے، پیچھے کیا بچنا ہے؟ مال ختم ہو جائے گا، علم ساتھ جائے گا، باقی رہے گا۔ اور علم باقی کیسے رہے گا؟ ساتھ، ایک تو اس کے ساتھ جا رہا ہے، اس کو تعارف تھا اللہ کا، سوال ہوا بھائی تمہارا رب کون ہے، اس نے جواب دے دیا، اسے سوال ہوا تمہارے رسول کون ہے، اس نے جواب دے دیا، اسے جو سوالات ہوئے وہ جواب دیتا رہا، اسے پتا تھا، وہ تیاری کر کے گیا تھا اپنی، وہ اس کو یاد کر کے گیا تھا، اور پھر جتنے لوگوں کو وہ سکھا گیا پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل
مثل اجر فاعلی، ایک بندے کو ایک نماز پہ لگا دیا نا میں نے، جتنی نمازیں وہ پڑھتا رہا اس کا سب کا اجر مجھے مل رہا ہے، اسے بھی مل رہا ہے مجھے بھی مل رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم اس انداز سے دیکھیں تو ہم سب کی نمازوں کا، ہم سب کا یہاں بیٹھنے کا، ہم سب کا نیکیاں کرنے کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے بندے ہیں جنہوں نے لوگوں کو دین کی طرف لگایا نا، اور اس کے پہلے بھی تمام انبیاء جو دین کی طرف لگاتے رہے، جو کام آج لوگ کر رہے ہیں سب کا اجر ان کو مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کر دی۔ میں اپنے بچے کی اولاد کی تربیت اچھی کر جاتا ہوں، میں اپنے بچے کو علم اچھا سکھا جاتا ہوں، میں اپنے بچے کو دین کی طرف لگا جاتا ہوں، اس سب کا اجر مجھے ملنا ہے۔ ایک عالم دین کا میں لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے بڑی زبردست بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ علم، خاص طور پہ سورہ فاتحہ تو ضرور سکھائے نا، سورہ فاتحہ ضرور سکھا دے۔ کیوں؟ ایک دن میں ایک بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے؟ ذرا اندازہ صرف فرض نماز کا کر لیں، فجر کی 2 رکھتے ہیں، ظہر کی 4 رکھتے ہیں، 6 ہو گئی، عصر کی 4 رکھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ 10، گنتے جائیں، مغرب کی 3 ہو گئی 13، عشاء کی کتنی ہو گئی 4، کتنی ہو گئی 17۔ تو 17 دفعہ ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے میری سکھائی ہوئی، 17 دفعہ، اور اس کے ہر حرف پہ 10 نیکی ہے۔ تو اب نیکیوں کی ضربیں تقسیمیں کر کے ذرا دیکھ لے کہ ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور میرا اجر بیٹھے بیٹھے، یعنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا بھائی جان، چلو آؤ اکٹھے بزنس کرتے ہیں، پیسہ میرا، کام آپ کر لو، منافع لا کے مجھے دیتے رہنا۔ او بھائی ادھر بھی انویسٹ کریں، پیسہ جب میں نے لگایا تھا تو میں اس کا اب محاسبہ کر رہا ہوں، یہاں پر میں انویسٹ کر رہا ہوں، بھائی اس کو سورہ فاتحہ سکھا دی، اس کو میں نے جو ہے نا آجو یار میں آپ کو، اب یہ چیز ختم ہو گئی، کیوں؟ اہمیت ہی پتہ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوں، کوئی بچہ دیکھا میں نے، بیٹا ادھر آؤ، آپ کو دعا آتی ہے، آج میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، بیٹا آپ کو میں آج جو ہے نا وہ ایک آیت سکھا دیتا ہوں، آج میں آپ کو ایک حدیث سکھا دیتا ہوں، آج میں آپ کو کوئی اچھی بات بتا، او بھائی بتانا شروع کریں، لوگوں کو بانٹنا شروع کریں۔ یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، پیچھے جو ہے نا بندے کا جو ہے قبر کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ، اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے، پتہ چلا کیوں؟ آج بچہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے دنیا کے اندر، آج بچہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے دنیا کے اندر، اس کا اجر تجھے مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے یہ حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں دین کے علم کے لیے کہ یہ جو ایک مثال میں ابھی آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں، ایک دفعہ کیا ہوا، صحیح بخاری میں حدیث 6452 نمبر، اور مختلف کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ میں۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ انی کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک وقت میں نا 2 کام نہیں ہوتے، ہاں آپ تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو پوری زندگی علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو اللہ کے راستے میں اس پیشن کے ساتھ نکلنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ تو لیا ہوا ہے، لیکن بندے پر یقین، بندے کا جو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس سے اس کے 24 گھنٹے سے ہی گزر جائے، باقی سارا وہ حاصل کرے اللہ کی معرفت کے لیے اور آگے نکلنے کے لیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن بھوک کی وجہ سے علم حاصل کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب صفہ میں، جو وہاں پہ اصحاب رہتے تھے وہاں پہ میں رہا کرتا تھا، تو آج بھوک کی وجہ سے نا میں زمین پر لیٹ گیا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں انتظار کر رہا ہوں کوئی بندہ مجھے آئے اور کھانا کھلا دے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، تو میں ان سے نا قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کرتا ہوں، مختلف روایات میں الفاظ موجود ہیں، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں بھائی اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ اس کے رستے میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں اللہ کے لیے نا یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی نا ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، بنیادی جو ضروریات ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے نا لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی ان کو مطلب ان کے پاس مال و دولت آ جائے، ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی موقع آ جائے، وہ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے تفسیر پوچھی، ہر بندہ جو نا وہ استاد نہیں ہوتا، استاد ہوتا ہے، استاد بچوں کی جو نفسیات کو سمجھتا ہے۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بتائی، تفسیر بتا کے آگے نکل گئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے اور فرماتے ہیں
وہی آیت کی تفسیر میں نے ان سے بھی پوچھی. میں نے فرمایا, میں نے کہا جی وہ آیت پڑھی, میں نے کہا اس کی تفسیر کیا ہے؟ ارادہ تو تھا کہ بھائی کھانا کھلا دیں, بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد, اچھا کہتے ہیں ما سألتہ الا لیشبعنی, میں نے سوال اسی لیے کیا تھا بھائی صاحب کھانا کھلا دیں گے, لیکن نہیں, وہ سمجھ نہیں آئی ان کو. کسی ضروری کام سے جا رہے ہوں گے یا کوئی اور معاملہ, کئی دفعہ بندہ جلدی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے پاس, وہ ذکر نہیں کر پاتا. صحابہ بھی تو ایسے ہی تھے نا, باقی صحابہ بھی کئی دفعہ نہیں ہوتا اور بندہ جو ہے نا وہ منہ پہ نہ نہیں کر سکتا, یار بھائی مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات لیکن میرے پاس بھی نہیں, لیکن وہ چپ کر کے آرام سے گزر گئے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي, میرا چہرہ دیکھا ہے بس, میرا چہرہ دیکھ کے عرف ما فی وجہی, میرے چہرے پہ کیا اثر ہیں مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا. کہتے ہیں یا ابا ہر, اے ابو ہریرہ, ابو ہر بھی ان کو کہتے ہوتے تھے پیار سے, ابو ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں. کہنے لگے الحق, آجا میرے ساتھ چل, ساتھ لے لیا. کہتے ہیں وہ مزہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں, فتبعتہ, تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں. فدخل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ داخل ہوئے. فاستأذن, فاذن لی, تو میں نے اجازت طلب کی, مجھے بھی اجازت مل گئی, ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو وہاں دیکھا فوجد لبنا فی قدح, ایک پیالہ ہے اور اس کے اندر دودھ ہے. تو پوچھنے لگے من این ھذا اللبن, یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بھائی انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں دے کر گیا ابھی اصحاب صفہ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اصحاب صفہ میں سے جو ہے وہ کسی کو پلا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الی اہل الصفہ فدعوہم, جاؤ ذرا اپنے بھائی جو اہل صفہ والے ہیں سب کو بلا لو. اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں, پیالہ ایک ہے اور بھوک مجھے شدید لگی ہوئی ہے, اور یہاں پہ اہل صفہ کو بلایا جا رہا ہے سب کو. اب کوئی حالات اچھے نہیں لگ رہے, یہ پیالہ لگتا ہے آج پھر میرے نصیب میں نہیں. تو کہتے ہیں میں گیا. اب جو ایمان ہوتا ہے نا, ایمان مسلمان کا وہ بڑا پختہ ہوتا ہے, وہ یقین بڑا پختہ ہوتا ہے, اور جو اطاعت ہوتی ہے نا, کئی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ کرتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. نہیں سمجھ آ رہا بھائی یہ پیالہ کیسے پورا ہوگا, لیکن کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انہوں نے کیا. تو کہنے لگے کہ جب وہ لوگ آ گئے, اکٹھے ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ ان سب کو یہ پلاؤ. تو پلاتے رہے. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ پیالہ جب سب نے پی لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اس میں برکت نازل فرمائی. کہتے وقد روی القوم کلہم, سارے سیراب ہو کے انہوں نے پیالہ اس سے دودھ پیا. کہتے ہیں حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رہ گیا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے ہیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لے آیا اور کہنے لگے فنظر الی فتبسم, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے. مسکرا کے کہنے لگے ابا ہر, میں نے کہا یا رسول اللہ لبیک, میں حاضر ہوں. کہتے ہیں بقیت انا وانت, اب میں اور تم ہی رہ گئے ہو. قلت, میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ, بالکل سچ ہے یا رسول اللہ, میں اور آپ ہی رہ گئے, اب کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقعد, بیٹھے, فشرب, پینا شروع کریں. کہتے ہیں کہ فقعدت فشربت, میں بیٹھا, میں نے پینا شروع کیا, پیتا رہا. جب میں سیراب ہو گیا تو کہنے لگے اشرب, پھر پیو. فشربت, میں نے اور پیا. فما زال یقول اشرب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے ابو ہریرہ تھوڑا سا اور, ابو ہریرہ تھوڑا سا اور پی لو, ابو ہریرہ پی لو تھوڑا سا اور. کہتے میں پیتے رہا حتیٰ کہ میں نے کہا قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا, یا رسول اللہ اب جگہ نہیں ہے, اب جگہ نہیں ہے, اب اتنا سیراب ہو چکا ہوں کہ اب پیٹ میں کہیں گنجائش نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فارینی, لاؤ مجھے دے دو. فاعطیتہ, تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیالہ دے دیا. فحمد اللہ, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, الحمدللہ کہا. وسما, بسم اللہ پڑھی. وشرب الفضل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا پانی پیا, وہ بچا ہوا دودھ پیا. یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ دیکھیں رزق کا جو ذمہ اللہ نے لیا, کہاں سے آنا ہے کیسے آنا ہے پتہ نہیں, لیکن اللہ نے دینا ہے, اس کے لیے انتظار کرنا ضروری ہے, اس کے لیے حلال کے رستے پر چلنا ضروری ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ پر ایمان اور یقین پختہ کر لے, اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ. اب یہاں پر میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے.
1 ہجری میں نہیں، اس سے پہلے نہیں، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 ساڑھے 3 یا 4 سال کا عرصہ زیادہ سے زیادہ آپ لگا لیں، یہ ان کا عرصہ بنتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر ہم دنوں کو شمار کریں تو یہ 1050 دن بنتے ہیں، 1050 دن بنتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اچھا، اب اس میں مختلف علماء کرام نے مختلف احادیث کی تعداد لکھی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک تعداد جو ان کی لکھی گئی ہے جو مشہور ہے، انہوں نے اس 3 سال کے عرصے میں جو 1050 دن ہے، ان دنوں کے عرصے میں پتہ کتنی حدیثیں روایت کی ہیں؟ ہے کسی کے علم میں؟ 5374 حدیثیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں ہیں یہ حدیثیں، اس میں سے بخاری اور مسلم میں 326 ہیں، اور صحیح بخاری میں 93 حدیثیں اور صحیح مسلم میں 98 حدیثیں ہیں، اور جو شعیب الارناؤوط یہ بھی ایک محقق ہیں، انہوں نے جو ذکر کی ہیں مسند احمد میں وہ 3870 حدیثیں ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 3 سال سے زیادہ عرصہ یا 4 سال سے زیادہ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے۔ اب ذرا اس کو ضرب تقسیم کریں نا آپ، 1050 دن اور 5000 کتنی حدیثیں ہیں؟ 374 حدیثیں۔ ایک دن میں کتنی حدیثیں یاد کرتے ہوں گے؟ ایوریج نکالیں ذرا۔ ہاں جی، 3-4 سے اوپر نہیں ہے، زیادہ ہے 3-4 سے اوپر، اور سوچیں ذرا، سوچے ضرب تقسیمیں کریں۔ یہ لیکچر صرف یہ نہیں ہے، کیلکولیٹر نکال لیں، موبائل نکال لیں، ضرب تقسیمیں کریں، آپ کو تھوڑا اندازہ ہو نا۔ ہاں جی، 32 دیکھ لیں، یہ حساب کتاب میں آپ نے اگر غلط ہوئے تو آپ نے پھنسنا ہے پھر اس میں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم حدیثیں دیکھتے ہیں تو میرے بھائی، یہ بہت سی حدیثیں انہوں نے جو روایت کی ہیں وہ اس عرصے کے اندر انہوں نے روایت کی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ہم 10-15 کتنی ہو گئی جی؟ 5 حدیثیں ڈیلی کی بنتی ہیں، 5 حدیثیں، ٹھیک ہے، 5 حدیثیں ڈیلی کی یاد کر رہے ہیں، اور 3 سال میں 5000 حدیثیں ان کو 5374 یا 75 حدیثیں ان کو یاد ہوگی۔ تو میرے بھائی 5 حدیثیں یاد کرنا ڈیلی کی مشکل ہے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں اور آپ بھی ابو ہریرہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ یار 3 سال زندگی کا حصہ انہوں نے علم کے لیے لگایا اور اتنی حدیثیں روایت کر گئے۔ آج مجھے بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، اس فرمان کو سنیں، پھر میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان دنیا سے فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اجر نہیں ملتا کسی چیز کا، 3 چیزوں کا ملتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ 5774 حدیثیں جو سیدنا ابو ہریرہ بیان کر گئے، کیا ان کو اس کا اجر نہیں مل رہا؟ کیا ہر وقت ابھی ہم نے ان کی حدیث پڑھی، ابھی ہم نے رضی اللہ عنہ کہا، ان کو اجر نہیں مل رہا؟ کیا جب میں حدیث بیان کروں گا کیا میرا نام اس کے ساتھ رحمت اللہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رحمہ اللہ نہیں لگاتے ہم؟ مسلم رحمت اللہ علیہ نہیں لگاتے؟ کتنے علماء کا نام لیتے ہیں ہم، رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں۔ یہ اللہ نے عزت دی ہے، ان کے لیے دعائیں بھی نکل رہی ہیں، ان کے لیے مقامات بھی ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے لگا دیا۔ میرے بھائی، تو ہم بھی اور آپ بھی ابو ہریرہ بن سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر، اور اپنی اولادوں کو بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم علم کے ساتھ وہ محبت کریں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور اگر ہم چاہیں تو میرے بھائی اپنے آپ کو ہم تھکا بھی سکتے ہیں، اور دنیا کے کاموں میں زندگی ختم ہو جانے۔ وہ بڑی زبردست مثال دی ہے کسی مثال دینے والے نے کہ یہ زندگی برف کی طرح ہے، کسی بھی جگہ پہ رکھ دینا آپ، ٹیبل پہ یا گلاس میں، یہ گھل جانی ہے۔ اگر اس کو کسی اچھے کام میں استعمال کر لیں گے، کوئی پانی ٹھنڈا کر لیں یا کوئی اور کام کے اندر استعمال کر لیں، کام آ جائے گی، وگرنہ اس نے گھل جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہ پھر پیچھے کوئی کام نہیں آنی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، علم کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، فرشتوں کے نام کے ساتھ علماء کا تذکرہ کیا۔
کیا آتا ہے سورہ ال عمران کی آیت 18 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہید اللہ، گواہی دی ہے اللہ نے، انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی گواہی دی ہے۔ تو اللہ کے اور فرشتوں کے نام کے ساتھ علماء کا تذکرہ ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر اولو المال نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، مال والوں کا تذکرہ نہیں کیا، علماء کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے کہ بھائی ان کی بہت ساری باتیں مان لیا کرو۔ ہاں جب کوئی بات ٹکرائے قرآن و حدیث سے یا آپ کو لگے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، پھر کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ لیکن جہاں کہیں تمہیں کوئی اچھی بات بتا رہا ہو تو اس کی اطاعت کر لو، اور یہ صرف علم والوں کے لیے، دنیا میں اور کسی کو اللہ نے یہ درجہ نہیں دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے جو علم والے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کے پاس علم آتا ہے اور اسے صحیح اور غلط کی تمیز پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں میں غلطی پر ہوں، یہاں میں صحیح ہوں، اور یہاں مجھے احساس کرنا ہے، یہاں مجھے کسی کو کھانا کھلانا ہے، یہاں مجھے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ یہ ساری کیوں ہے؟ کیوں کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ دیتا ہے، وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور یہ امت جو ہے، اس امت کے کچھ لوگ ہمیشہ اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو قائم کرتے رہیں گے، لا يضرهم من خالفهم، جو بھی ان کی مخالفت میں کھڑا ہوگا وہ خود ہی بیٹھ جائے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے اللہ تعالیٰ قیامت لے آئے، قیامت تک یہ لوگ اپنے حق پر قائم رہیں گے۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں حسد کرنا، حسد دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رشک کے معنی میں، اور ایک ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے نا، مثال کے طور پر میرے آفس میں کوئی شخص ہے، اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، اور وہ نعمت جو ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یار اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے ملنی چاہیے تھی۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، یہ بڑا برا اخلاق ہوتا ہے۔ حسد جو ہے وہ اچھا اخلاق نہیں ہے، اس وجہ سے حسد کرنے سے اسلام نے منع فرمایا۔ ہاں رشک کرنا جائز ہے کہ اگر ہم رشک کریں کہ اگر میرے پاس بھی اتنا مال ہونا، میں اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کروں جیسے یہ کر رہا ہے، میرے پاس بھی ایسا علم ہونا جیسا اس کے پاس ہے، میں بھی ایسے دعوت کا کام کروں جیسے یہ کر رہا ہے، میں بھی لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں، میں بھی ایسے عمل کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں رشک کرنے کا حکم دیا، فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ کون کون سا؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فسلطہ علی ہلاکتہ، تو اس کو اللہ نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے توفیق دی ہوئی ہے، وہ اللہ کے راستے میں صبح شام خرچ کرتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ حکمتا، اور ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی اور علم عطا کیا ہوا ہے، فہو یقضی بہا ویعلمھا، وہ اس علم کے ذریعے اپنے فیصلے، لوگوں کے فیصلے ان کو سکھا رہا ہے، ان کے معاملات حل کر رہا ہے، ان کی جو بھی مشکلات ہیں وہ حل کر رہا ہے۔ کبھی سوچ پیدا ہو گئی کہ یہ چیز غلط ہے کہ صحیح، آ جاتے ہیں ہم عالم دین کے پاس، رات کو 2 بجے مسئلہ ہوتا ہے، استاد جی یہ مسئلہ بتا دیں، کال کر لیتے ہیں۔ وہ بھائی اتنے آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے والے لوگ آج میرے بھائی قدر نہیں ہے۔ آج نا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ علماء یہ کیا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور جب ہم مشکل میں پھنستے ہیں اور ہماری مشکل سے میرے بھائی ایک ایک مسئلہ پڑھنے کے لیے علماء کرام کو 50 کتابیں بھی کئی دفعہ پڑھنی پڑتی ہیں، 10 دن تک ایک ایک مطالعہ، ایک لفظ کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ صحیح انفارمیشن سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یار تقریر کرنا کون سی مشکل ہے، میں اسکول میں کرتا تھا، میں بھی کر سکتا ہوں۔
لیکن وہ جو ذمہ داری ہے پیچھے کہ میری وجہ سے اگر ایک شخص کو غلط بات پتہ چل گئی اور اس نے غلط عمل کر لیا اس پہ، تو بھائی اس کا نقصان کس پر ہے؟ میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں تو اس کا نقصان بھی تو مجھے آئے گا۔ اگر میرا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، میری فضیلت ہے، تو میرا پھر نقصان بھی تو زیادہ ہونا ہے۔ اس لیے بھائی احتیاط بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اس مقام پر بیٹھنا آسان نہیں ہے۔ پھر ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب میری بات مانیں، کوئی رستہ نکال دیں درمیان کا۔ نماز کا ٹائم بھی اگر بدلنا ہو، ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی مشکلات اگر ذکر کروں نا، صرف دو مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، ایک وہاں پہ نا ایک شخص میرے پاس آیا، بیمار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیے نا امامت کے حوالے سے، ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ آ کر کہنے لگا قاری صاحب آپ ماشاءاللہ نماز پڑھاتے ہیں، بڑے اچھے ہیں آپ، تو لیکن ایک گزارش کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی فرمائے۔ کہتا جی مجھے نا شوگر کا مسئلہ ہے، مجھے ایک فلاں بیماری ہے، تو میں نا زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، تو آپ تھوڑی نماز نا چھوٹی کروا دیا کریں۔ اب اصول کیا ہے امامت کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام بنا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے انت امامہم، آج سے آپ ان کے امام ہیں۔ ایک اصول یاد کر لیں، وقتدی باضعفہم، ان میں سے سب سے کمزور ترین بندے کو سامنے رکھ کے نماز پڑھانی، لمبی نمازیں، اور لوگوں کے جو ہے نا ان کا خیال نہ رکھنا۔ بھائی یہ امام کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ائمہ کو کئی دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا کون سی غلطی پہ سجدہ کرنا ہے، کون سی غلطی پہ نہیں کرنا، وہ بس ایسی سجدہ کر دیتے ہیں کسی بھی غلطی پہ۔ بھائی بھولنے لگے تھے ہم اس پہ بھی سجدہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے جی، میں نے کہا اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن کیا ہوا، اگلے دن ایک دوسرے بھائی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان خیر ہے، آپ نے آج نماز چھوٹی پڑھا دی، کہیں جانا ہے آپ نے، کوئی کام ہے؟ میں نے کہا جی نہیں کام تو کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمارے ایک نمازی بھائی تھے، تو انہوں نے یہ کام کہا ہے کہ بھائی اس طریقے سے نماز چھوٹی پڑھا دیں، مجھے ضرورت ہے۔ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں جی وہ نمازی بھائی کو کہہ دے کہ وہ کسی اور مسجد میں چلے جائیں۔ تو میں نے کہا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کسی اور مسجد میں نکل لیں۔ تو بھائی امام صاحب اب مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا، ان کو بھی راضی کرنا ہے، ان کو بھی راضی کرنا ہے۔ اگر وہ ان کو سیدھی کھری بات کر دیتے ہیں بھائی صاحب ایسے ہی چلے گا، تو یہ کہتا ہے جی میری بات نہیں مانی، میں مسجد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ادھر والا کہتا ہے جی میں مسجد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی صاحب سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ امام نے سب کی مشکلات کو دیکھنا ہوتا ہے، سب کی پریشانیوں کو سننا ہوتا ہے۔ کبھی امام صاحب ضروری نہیں ہوتا 24 گھنٹے ہنس کے آپ سے ملیں، اس کی بھی فیملی گھر میں پریشان ہو سکتی، وہ اسپتال میں ان کو چھوڑ کے آیا ہو سکتا ہے کئی ایک اور لوگ نا تنگ کرنے کے بڑے ان کے پاس طریقے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ہمارے ایک دوست ہیں قاری طاہر صاحب، ہم مدینہ میں جب پڑھتے تھے اسلامک یونیورسٹی میں، تو اس وقت انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ ہم نا لوگ جب وہاں پہ جاتے تھے تو ہم ان کو مدینہ کے وزٹ کرواتے تھے، زیارتیں بھی کرواتے تھے، مسجد نبوی ادھر ادھر باقی جاری جگہیں۔ تو لوگوں کے پاس نمبر ہوتا تھا وہاں پہ، یار ان کو کوئی مسئلہ ہو تو کال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میں رات کو نا 2 بجے سویا ہوں تو ایک فون آتا ہے، کہتے جی میں نے پہلے تو اٹھایا نہیں، ظاہر سی بات ہے سویا ہوا انسان یہ چاہتا ہے کہ یار کسی طریقے سے نہ ہی اٹھانا پڑے۔ تو کہتے ہیں جب 2-3 دفعہ کال آئی نا تو میں نے اس کو اٹھایا، میں نے کہا شاید کوئی سیریس مسئلہ ہے، اٹھاتے ہیں بھائی بندے کا ضروری کوئی مسئلہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اٹھایا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی قاری صاحب کی حال چال ہے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ قاری صاحب نہیں وہ مسئلہ کوئی نہیں، میں نا واپس جا رہا تھا، جہاز میں بیٹھا تھا، اب میرے موبائل میں تھے 2 ریال، اب میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان تو یہ چلنے نہیں، تو میں کس کو فون کروں، تو میرے ذہن میں آپ کا خیال آیا تو میں نے آپ کو فون کر دیا۔ میں نے کہا چلو جان دے سلام کر لی۔ اب بھائی تیرا سلام وہ اگلے بندے کی کل کی ساری روٹین خراب کر دی، اس کی فیملی کے ساتھ وہ سویا ہوا ہے، اس کی فیملی اٹھ کے جو ہے نا وہ باتیں کر رہی ہوگی کہ بھائی جان یہ رات کو تو بند کر کے سویا کریں، وہ اس لیے کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا اعتراض ہوتا ہے نا، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ہمارا اعتراض ہوتا ہے بھائی صاحب وہ عالم دین فون نہیں اٹھاتے، وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ کئی دفعہ ہم تنگ اتنا کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے یار بھائی میرے اپنے کام تو میں کر لوں، جو ضروری ہے پوری دنیا کا میں نے ذمہ لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ہر وقت کال پہ کال، اور کئی ایسی کالز آتی ہیں جو ضروری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں ان کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ تو میرے بھائی ہمیں احساس کرنا چاہیے، خود بھی علم حاصل کرنا ہے، اور علماء کی اور قرائے کرام کی جو ہمیں سکھانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ اب ہمارا بھی دل کرتا ہے ہمارا بزنس ہو، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم جا کے کام کاج کریں، ہماری فیملی بہت اچھا کھائے پیے، سب کچھ معاملات بڑے اچھے ہوں، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ ایک دفعہ میں نے کام شروع کیا،
ظاہر سی بات ہے پیسہ آتا کس کو برا لگتا ہے. بزنس شروع کیا بھائی ساتھ چل رہا ہے, اب پیسہ جب آ رہا ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یار چل ٹھیک ہے گھنٹہ اور دے دیتے ہیں اس کو, 1 گھنٹہ اور دیتے ہیں. بھائی زیادہ وقت ادھر جانے لگ گیا, بچوں کو جو ہم پڑھاتے تھے اس پڑھانے میں کمی آنے لگ گئی. لوگ جو مسئلے, اب ایک عالم دین دکان پہ کھڑا ہے اور ایک بندہ آگے کہتا ہے کر صاحب کل نکاح ہے. اب اس کو پتا ہے نکاح میں کتنے پیسے دینے ہیں جی, اس نے نکاح میں دینے ہیں 3000. اچھا 2 گھنٹے اس نے بارات کا انتظار کروانا ہے, اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ اس طریقے سے کرنا ہے, پھر کھپا کے اس نے 3000 روپے مجھے دینا ہے, تو اتنی دیر میں دکان پہ زیادہ کما لوں گا. بھائی میں نکاح نہیں پڑھاتا, سیدھی سی بات ہے. اچھا کسی کا کوئی فوت ہو گیا, بھائی جنازہ پڑھانا ہے, یار میری نا دکان کا مسئلہ ہے, میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا کسی اور سے. او بھائی رک جائیں گے کام نہیں چلیں گے. اگر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی خاطر تو ان کی عزت اور احترام کریں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میرے ساتھ جو مرضی سلوک کریں آپ, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اگر علماء لگے ہوئے ہیں تو میرے بھائی وہ کئی ایک مقاصد کے لیے. برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اگر جو ہے نا وہ علم دین اچھا ہے تو اس کو حاصل کرنے والے بھی اچھے ہیں, ٹھیک ہے. چور ان میں بھی ہو سکتے ہیں, غلط بات کرنے والے ان میں بھی ہو سکتے ہیں, جھوٹ ان میں بھی ہو سکتا ہے, اور کئی دفعہ شیطان وہ ایسی شکل و صورت میں آتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسا لبادہ اوڑھ کر, ٹھیک ہے. بڑی اچھی اچھی باتیں کرے گا. کبھی بھی جو باطل ہے نا, باطل, آپ نے پیٹرول خریدنا ہو نا تو پیٹرول کبھی بھی کوئی مٹی کا تیل آپ کو اٹھا کے وہ پیٹرول جو ہے وہ کہہ کے نہیں بیچے گا, آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا. اس کو 80% اس میں پیٹرول شامل کرنا پڑے گا, تو 80% وہ حق کو شامل کرے گا اور 20% گمراہ کر کے چلا جائے گا. اس لیے میں نے پہلی بات کہی, میری باتوں پہ اعتبار نہیں کرنا, جو بات کروں ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا اور اس کو آپ نے ریفرنس کو چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو بعد میں آپ یہ کہیں جی کر صاحب آپ نے یہ بات کی, میں نے کوئی بات نہیں کی. باتیں میں نے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانی انشاءاللہ. آگے جو بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا. یہ جب موضوع جو میں نے چھیڑ لیا نا اس وقت, اس موضوع پہ ابھی میرے پاس جتنا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے یہ میں اگر اگلے 6 دن تک بیان کرتا رہوں یہ ختم نہیں ہونا. 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں اور آیتیں ہیں, اس کے بعد علماء کرام کی مثالیں ہیں جنہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ علم کے لیے لگا دی اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس کام میں لگا دیا. تو یہ اگر میں 6 دن بھی بیان کرتا رہوں یہ ختم نہیں ہونا, لیکن مختصر کرتے ہوئے 2-4 حدیثیں سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم, اللہ نے جو مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے نا اس کی مثال کیسی ہے, کمثل غیث, بارش کی طرح. ایک بادل آیا, بارش لے کر آیا, اصاب ارضا, وہ ایک زمین پر بارش برسی, فکان منہا طائفہ طیبہ قابلۃ الماء. اب زمین کی کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں, ایک زمین ایسی ہے جس پر وہ بارش کا پانی گرا اور اس زمین سے فانبتت الکلأ والعشب الکثیر, اس میں سے بہت سارے گھاس پھوس پودے اور ایسی چیزیں نکل آئی جو لوگوں کو فائدہ دے رہی ہیں. ایک زمین ایسی ہے جو بالکل خشک ہے اور بڑی سخت زمین ہے, وہ اپنے اوپر جب پانی اس پہ گرا تو امسکت الماء, اس نے پانی کو روک لیا. خود تو اس کو فائدہ نہیں ہو رہا, اندر تو نہیں جا رہا, لیکن وہ پانی رک گیا اس پہ, لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے. لوگ آ کے اپنی ضرورت کے لیے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, لوگ جو ہے اپنی ضرورت کے لیے, آپ نے دیکھا نا گاؤں دیہاتوں میں چھپر ٹائپ ہوتے ہیں جہاں پہ پانی بہت سارا بارش کا پورے گاؤں کا اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر کئی عرصے تک اس کو جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے مختلف کاموں کے لیے, یا اس کو صاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی دوسری زمین ہے. تیسری زمین ہے, نہ اس نے کچھ اگایا نہ پانی کو اسٹور کیا, پانی اندر چلا گیا, تھوڑی دیر کیچڑ رہا, سب ختم. کہتی یہ 3 مثالیں جو ہیں نا وہ 3 قسم کے لوگوں کی ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو علم کو حاصل کرتا ہے, اپنے اندر اس نے شامل کیا, اپنی تربیت کی, اپنے معاملات اس نے درست کیے اور پھر دوسروں کو دعوت دینے کے لیے نکل گیا. ایک وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو تو نہیں بدلا, علم حاصل کیا لیکن دنیا کو بدلنے کے لیے نکل گیا. یہ بھی کہیں نہ کہیں فائدہ مند ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ نہیں بدل پایا, صرف فرائض تک رہا اور بہت زیادہ تربیت اس نے نہیں کی. تیسرا وہ بندہ ہے جس نے نہ اپنے آپ کو بدلا ہے نہ دنیا کو بدلا, نہ علم حاصل کیا نہ پانی لیا, ٹھیک ہے, لیا تو بس اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا, کوئی شرم و حیا نہیں, کوئی آداب نہیں, کوئی ایٹیکیٹس نہیں, کوئی کچھ نہیں اس کے ساتھ, اور بس زندگی گزری ختم.
ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر پہنچتی ہے. میں تمہیں بارش برسا رہا ہوں, تمہیں علم دے رہا ہوں, تمہارے پاس یہ علم آ رہا ہے, اس علم کو لو اور آگے جو جتنی اچھی زمین بن سکتا ہے پیداوار کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنانا شروع کر دو. اسی طریقے سے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم جو ہے نا, عالم یہ ایک چراغ ہے, روشنی ہے, اور اس روشنی کو جہاں تک یہ دنیا کو یہ روشن کرے گا اس کا فائدہ اس کو بھی ہوگا. یہ اگر بجھ جائے اور چلا جائے وہ صدقہ جاریہ کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری اس پر فٹ آتی ہیں. اور جب ہمارے پاس علم آ جائے نا, اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے فوری طور پر یہ بندہ یہ مجھے دھوکہ دینا چاہ رہا ہے کہ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. اگر علم ہی نہیں ہوتا تو بندہ کیا کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے اور فوری طور پر گمراہ ہو جاتا ہے. علم ہی ایسی چیز ہے جو بتاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ میرے لیے میرا دوست نہیں ہے, میرا دشمن ہے. یہ بندہ جو مجھے بہکا رہا ہے تو بندہ جو ہے نا فوری طور پر آخر تک پہنچ جاتا ہے. اب کئی دفعہ ہمارا تجربہ الحمدللہ اتنا ہو چکا ہے, بندہ بھی سوال کرنے لگتا ہے نا, وہ ایک لفظ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یار کس موضوع پہ پوچھنا چاہ رہا ہے, اس کا سوال کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اور یہ کس سینس میں پوچھنا چاہ رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ پیچھے کیا ہے. یہ کافی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں اس کے صرف 2-4 لفظ بولنے کی وجہ سے. یہ بار بار علم حاصل کر کے بیان کرنے کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں. تو جب علم کی بات کوئی ہمارے پاس آئے, کرنا کیا ہے, سب سے پہلے جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یار یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. صحیح کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن میں ہے, قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ صحیح کیا جا رہا ہے. کئی دفعہ قرآن کا ترجمہ بھی لوگ غلط کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, نماز نہیں پڑھنی. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن جب پوری آیت پڑھی جائے گی آگے لفظ ہوگا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, جب نشے کی حالت میں ہو پھر نماز نہیں پڑھنی. یہ ابتدائی دور کی آیت ہے جب ابھی نشہ حرام نہیں ہوا تھا. آہستہ آہستہ, کیونکہ جو پرانی عادت ہو نا اس کو چھڑاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. تو نشہ کیونکہ یہ بڑی پرانی عادت تھی, اس کو چھڑاتے ہوئے جو ہے نا کچھ ٹائم لگا. تو نبی کریم یہاں اللہ تعالیٰ نے شروع میں جب نشے یعنی کوئی چیز اس طرح کی استعمال کی ہو تو نماز نہیں پڑھنی. اگر میں صرف آدھی آیت پڑھ کے ترجمہ کروں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ, تو ترجمہ تو میرا ٹھیک ہے, لیکن بھائی خود سے پڑھیں اس کو کہ عالم دین ترجمہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. قرآن میں ہی ہے نا فویل للمصلین, پوری آیت ہے, ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. وہ بھائی کون سے نماز پڑھنے والی, اگلی آیت کو بھی تو ساتھ ملاؤ, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے بھٹکے ہوئے ہیں. بھائی ان نمازیوں کے لیے, الذین هم یراؤون, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں, یا کاری کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہلاکت ان کے لیے. آپ بیان کریں لوگوں کو یار نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نماز اسلام میں نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین, میں قرآن سے تجھے دکھا دیتا ہوں, آیت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, یار اس نے قرآن کا حوالہ دیا, قرآن کا ریفرنس دیا ہے, بات اس کی صحیح ہے, اس کی تحقیق نہیں کرتا. تو میرے بھائی گمراہ کر کے چلا گیا, شیطان اپنا کام کر کے چلا گیا, شک ڈال کے چلا گیا. وہ حدیثیں تو یہ 150 سال بعد لکھی گئی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا ہی نہیں کچھ ایسا. ذہن میں اشکال پیدا کر کے چلا گیا. میں نے تحقیق نہیں کی. جب میں تحقیق کی طرف آیا تو پتہ چلا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی جاتی تھی, یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی لکھی جاتی تھی, یہ تو تابعین کے زمانے میں بھی لکھی جاتی. ہر دور کے اندر کتابیں موجود ہیں. صحیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص غالباً وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ کی جو حدیثیں مجھ سے زیادہ ہیں, کان یکتب ولا اکتب, وہ لکھا کرتے تھے, میں لکھتا نہیں تھا. تو لکھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے. ہاں اس کی جو کتابی شکل ہے بڑی بہترین اور فقہی ابواب کے ساتھ وہ امام بخاری نے کام کیا, تو ہم کہیں کہ 150 سال بعد امام بخاری نے کام کیا رحمۃ اللہ علیہ. تو اشکال ایک پیدا کر کے چلا گیا نا. اب میں نے تحقیق نہیں کی تو پتہ کیا چلا کہ میری تحقیق ضروری تھی, وگرنہ یہ اشکال مجھے غلط طرف لے جائے گا. اور یہ تحقیق کب ہوگی؟ جب میرے پاس تحقیق کرنے کا علم ہوگا, جب میں دیکھ سکوں گا بھائی قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھنا کیسے ہے. میرے موبائل میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں اگر کپڑا لینے جاتا ہوں نا تو میں 10 سوال کرتا ہوں پہلے, بھائی صاحب رنگ تو نہیں اترے گا, بھائی صاحب بر تو نہیں لگ جائے گا, بھائی صاحب اس کا اگر کوئی مسئلہ ہو گیا چینج کروا سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے. چارجر لینے جاتے ہیں اوریجنل ہے,
फर्स्ट कॉपी, मतलब पूरी सवालों की ना लिस्ट तैयार होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, चलो इसमें अगर 2 नंबरी हो भी जाए ना तो बंदा फिर भी गाता गुण जरूर है, यार वो बंदे ने ना अच्छा नहीं किया, चार्जर 2 नंबर, मेरा ओरिजिनल चार्जर था, मेरा ओरिजिनल चार्जर पता नहीं गुम हो गया तो उसने मेरे साथ ये किया, उसने 2 नंबर चार्जर दिए। जहाँ कहीं बात होती है, बंदा मोबाइल लगा के बैठा होता है, बात होती है तो यही कर रहा होता है। और अगर यही गाड़ी लेनी हो, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाना हो, फिर तो भाई मैकेनिक को साथ पकड़ते हैं, भाई तहकीक करने वाला बंदा साथ बिठाओ और इसको लेके जाओ, भाई फलां जगह गाड़ी खड़ी है, चल चेक करके आते हैं। अगर तो वो सही है तो मैं खरीदूंगा, अगर सही नहीं है तो मैं उसको खरीदूंगा नहीं। कितना टाइम रह गया मेरा? चले ये बता देना, ये मौजू काफ़ी बड़ा है और ये मेरे ख्याल बोर हो गए हैं बैठे बैठे। हो गए, बोले नहीं। जो बोर हुआ है वो हाथ खड़ा करे। है 4 मिनट, इसका मतलब ये है कि 24 मिनट तक मैं कर सकता हूँ। वो कहते हैं खतीब ज़्यादा कर लेते थे। चलें जी, 4 मिनट में मैं इंशाल्लाह अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अच्छा, तो एक बात हो गई तहकीक। इल्म के ज़रिए पता चलेगा कि भाई मुझे तहकीक कैसे करनी है। जब तहकीक हो गई तो उसके बाद मुझे फिर अमल करना शुरू करना है। तो ये इंशाल्लाह हम अगले कुछ लेक्चर्स में या किसी जगह जाकर तहकीक के कुछ मराहिल भी पढ़ेंगे, किस तरीके से करना है, वेरीफाई कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करेंगे इंशाल्लाह। तो खुलासा ये है पूरी बात का, और दलाइल अभी बहुत सारे पढ़े हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि इल्म मेरे भाई ये हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। और अगर हमने इल्म हासिल ना किया तो हर बंदा हमें जो है वो गुमराह करके चला जाएगा। अच्छा, इसमें ना मैं सिर्फ आखिरी बात, मुझे अब्दुर्रब भाई 4 मिनट से ज़्यादा मिल सकते हैं? मैं सिर्फ ना हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कोई 13 फ़र्क बयान किए हैं। एक बंदे के पास इल्म है और एक बंदे के पास माल है, दोनों में से दोनों के फ़वाइद क्या हैं वो जिक्र करते हुए फरमाते हैं, इल्म अंबिया की मीरास है और माल जो है ये बादशाहों के पास होता है। इल्म ये अपने जो इसको हासिल करता है ना, इस बंदे की सिक्योरिटी करता है, इस बंदे की हिफाजत करता है, शैतान कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, कोई इंसान नुकसान ना पहुंचा दे। अज़कार किया होता है ना, इल्म की बुनियाद पर ही अज़कार करता है ना बंदा। आउज़ बिल्लाह क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसको पता है कि एक ऐसा जो है ना, एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो बंदा इल्म की बुनियाद पर जिक्र अज़कार करके, तो इल्म हिफाजत करता है बंदे की, और माल की हिफाजत बंदे को करनी पड़ती है। ठीक है, तिजोरियों में, लॉकर्स में, बैंकों में, इधर उधर। इसी तरीके से इल्म जो है ये जितना खर्च कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, जितना फैला रहे हैं, याद भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, सदका जारिया भी बन रहा है, और माल जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। हम अगर तो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो बच जाता है, वगरना अगर सिर्फ जो है ना वो खाने पीने और इस तरह की चीज़ों पे लगाते जा रहे हैं तो वो बहुत सारा माल हमारा ज़ाया हो रहा होता है इस बुनियाद पर कि उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता, यानी हम किसी अच्छे काम में नहीं खर्च कर रहे होते। इसी तरीके से इल्म जो है ना वो बंदे के साथ उसकी कब्र और आखिरत तक साथ जाता है। क्या आता है हदीस में, जो बंदा हाफिज़ कुरान हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतें पढ़ता जा, ऊपर चढ़ता जा, अल्लाह के करीब जन्नत में घर लेने के लिए तेरा कुरान जितना याद है उतना करीब तू पहुंचेगा। और माल तो दुनिया में ही रह गया, पिछले लड़ रहे, भाई साहब मेरी विरासत है, मेरा माल है, मैं अब्बा जी मेरे लिए छोड़ गए, ठीक है, वो तो साथ नहीं जाएगा। इल्म जो है वो आलिम अपने इल्म के जरिए वो माल वालों के ऊपर फैसला कर सकता है। माल जितना मर्जी दे दे वो फैसला नहीं करवा सकता। अब मेरी कीमत क्या है? मेरी कीमत ये थोड़ी है कि आप कहें जी मौलवी साहब ये 1 करोड़ रुपया है, ज़रा ये फैसला कर दें, हमारा ये जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम लग जाए। ओ भाई ऐसे थोड़ी बिकना है। हाँ, कुछ बिकने वाले आ भी जाएंगे दुनिया के अंदर, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इल्म आलिम जो है वो फैसला करता है और माल जो है वो फैसला करवा नहीं सकता। लेकिन आजकल के थोड़े से जो मार्केट के हालात है, आप कहेंगे जी मौलवी साहब वो इसके बरक्स हैं, सब कुछ होता है पैसा हो तो मेरे भाई वो तब होता है जब हमारे पास ईमान नहीं होता, ईमान बेच चुके होते हैं, हया ख़त्म हो जाती है, तब ये मामलात हो जाते हैं। इल्म जो है ये सिर्फ नेक शख्स को हासिल होता है, यानी जो अल्लाह के जो सही इल्म है, सही इल्म की बात कर रहा हूँ, वगरना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, लेकिन सही इल्म जो अल्लाह के करीब करता है ये सिर्फ एक सही अकीदा शख्स को हासिल होता है। और जो चीज़ें जो माल है वो तो अल्लाह सबको दे देता है। इसी तरीके से मेरे भाई इल्म इसके बादशाहों को भी इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन जो माल है वो
مال کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے اور علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مال کے بغیر بھی کئی لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزار کے گئے ہیں اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا تھا آپ حکم کریں یہ پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں؟ کہا نہیں بھائی، میں فقیر ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں ایسی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے مال جو ہے نا وہ جب زیادہ بڑھتا ہے نا انسان میں، جب فرعون نے تکبر کیوں کیا، بادشاہت تھی، وہی عام انسان ہوتا وہ کبھی اوپر والی سیٹ پہ جا کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں تمہارا رب ہوں آ کے سجدہ کرو۔ مال کی وجہ سے اس میں بہت سارا تکبر آ گیا، علم کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، لیکن یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ صحیح علم حاصل کرتے ہوئے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور علم ہی بتائے گا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی مال کبھی کبھی بندے کو ہلاک کروا دیتا ہے۔ پاس مال ہے نا، بندہ لے کے جا رہا ہے، ڈاکو پڑ گئے، ہلاک ہو گیا بندہ، ٹھیک ہے، علم جس کے پاس بھائی کر لے جڑا کرنا ہے، سینے کے اندر ہے نا، مجھے یاد ہے قرآن تو میرے اندر ہے، مجھے حدیثیں یاد ہے تو میرے اندر ہے، بھائی جیب میں تلاش کر لو، نکلتا ہے تو لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں علم کے حوالے سے اور مال کے حوالے سے انہوں نے کمپیریزن میں ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر ہم زندگی گزاریں تو ان کے طریقے کے مطابق، اور علم سے اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرما جو محبت ہے، اور دعا کیا کریں رب زدنی علما، اور اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، مجھے ایسا علم عطا فرما جو میرے لیے فائدہ مند ہو، کہیں یہ نہ ہو علم حاصل کر کے مجھ میں تکبر آ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ علم حاصل کر کے میں جو ہے وہ دوسروں سے لڑائی کرنے لگوں، اور علم حاصل کر کے میں کہوں جو میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو بندہ جو ہے وہ اگلے پہ فتویٰ لگا کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔